أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم على ما هداكم ولعلكم تشكرون
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوت الداعِ إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ کی 2 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اور اس میں ہدایت کے لیے کھلے کھلے نشانات اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے امور ہیں۔ پس تم میں سے جو اس مہینہ کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو تو انہیں بتا کہ میں یقیناً قریب ہوں۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ پس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکم پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ سامعین کرام، یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت 187 بھی جس کی میں نے تلاوت بھی کی ہے اور ترجمہ بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے، اس آیت کریمہ کے حوالے سے بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ پہلا ان کا ایک حوالہ ہے، آپ کی کتاب ہے جنگ مقدس، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 146 پر آپ علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو کہہ دے کہ میں نزدیک ہوں۔ یعنی جب وہ لوگ جو اللہ رسول پر ایمان لائے ہیں یہ پتہ پوچھنا چاہیں کہ خدا تعالیٰ ہم سے کیا عنایات رکھتا ہے جو ہم سے مخصوص ہوں اور غیروں میں نہ پائی جائیں، تو ان کو کہہ دے کہ میں نزدیک ہوں۔ یعنی تم میں اور تمہارے غیروں میں یہ فرق ہے کہ تم میرے مخصوص اور قریب ہو اور دوسرے محجور اور دور ہیں۔ جب کوئی دعا کرنے والوں میں سے جو تم میں سے دعا کرتے ہیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، یعنی میں اس کا ہم کلام ہو جاتا ہوں اور اس سے باتیں کرتا ہوں اور اس کی دعا کو بپایا قبولیت دیتا ہوں۔ بس چاہیے کہ قبول کریں حکم میرے کو اور ایمان لائیں تاکہ بھلائی پائیں۔ اسی طرح حضور صاحب نے اسی آیت کریمہ کے حوالے سے ایک اور جگہ پر فرمایا ہے، یہ جو ان کا دوسرا اقتباس ہے، یہ ایک عیسائی کے 3 سوال اور ان کے جوابات، روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 481 حاشیہ پر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور پھر فرمایا کہ جب میرے مخصوص بندے جو برگزیدہ ہیں میرے بارے میں سوال کریں اور پوچھیں کہ کہاں ہے، تو انہیں معلوم ہو کہ میں بہت ہی قریب ہوں، اپنے مخلص بندوں کی دعا سنتا ہوں۔ جب ہی کوئی
مخلص بندہ دعا کرتا ہے، خواہ دل سے یا زبان سے، سن لیتا ہوں۔ بس اس سے قرب ظاہر ہے، مگر چاہیے کہ وہ ایسی اپنی حالت بنائے رکھیں جس سے میں ان کی دعا سن لیا کروں۔ یعنی انسان اپنا حجاب آب ہو جاتا ہے جب پاک حالت کو چھوڑ کر دور جا پڑتا ہے، تب خدا تعالیٰ بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور چاہیے کہ ایمان اپنا مجھ پر ثابت رکھیں، کیونکہ قوت ایمانی کی برکت سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اگر وہ ایسا کریں تو رشد حاصل کر لیں گے، یعنی ہمیشہ خدا عز و جل ان کے ساتھ ہوگا اور کبھی عنایت و رہنمائی الہی ان سے الگ نہیں ہوگی۔ استجاب دعا بھی اولیاء اللہ کے لیے ایک بھاری نشان ہے۔ فتدبر۔ اسی طرح اسی آیت کریمہ کے حوالے سے حضرت بانی جماعت احمدیہ امام مہدی علیہ السلام اپنے مشہور لیکچر ہے آپ کا سیالکوٹ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 223 پر فرماتے ہیں، دعا خدا سے آتی ہے اور خدا کی طرف ہی جاتی ہے۔ دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری جان تم سے نزدیک ہے۔ دعا کی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، پھر اس تبدیلی سے خدا بھی اپنے صفات میں تبدیلی کرتا ہے، اور اس کے صفات غیر متبدل ہیں، مگر تبدیلی یافتہ کے لیے اس کی ایک الگ تجلی ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔ گویا وہ اور خدا ہے، حالانکہ اور کوئی خدا نہیں، مگر نئی تجلی نئے رنگ میں اس کو ظاہر کرتی ہے۔ تب اس خاص تجلی کی شان میں اس تبدیل یافتہ کے لیے وہ کام کرتا ہے جو دوسروں کے لیے نہیں کرتا، یہی وہ خارق ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد اسی آیت کریمہ کے حوالے سے اخبار البدر جلد 3 صفحہ نمبر 29 برقع 1 اگست 1904 صفحہ 3 پر فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کے یہی معنی ہے کہ اگر سوال ہو کہ خدا کا علم کیوں کر ہوا، تو جواب یہ ہے کہ اسلام کا خدا بہت قریب ہے۔ اگر کوئی اسے سچے دل سے بلاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے۔ دوسرے فرقوں کے خدا قریب نہیں ہیں، بلکہ اس قدر دور ہیں کہ ان کا پتہ ہی نہ دارد۔ اعلیٰ سے اعلیٰ غرض عابد اور پرستار کی یہی ہے کہ اس کا قرب حاصل ہو، اور یہی ذریعہ ہے جس سے اس کی ہستی پر یقین حاصل ہوتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی کے بھی یہی معنی ہیں کہ وہ جواب دیتا ہے، گونگا نہیں ہے۔ دوسرے تمام دلائل اس کے آگے ہیچ ہیں۔ کلام ایک ایسی شے ہے جو کہ دیدار کے قائم مقام ہے۔ سامعین کرام، آج جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، جیسا کہ عاصم نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ پہلا عشرہ ماہ رمضان کا عشرہ رحمت کہلاتا ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا جو عشرہ ہے ماہ رمضان کا وہ جہنم کی آگ سے رہائی یعنی نجات کا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، آج 20واں روزہ ہے، یعنی دوسرے عشرہ مغفرت کا آخری روزہ ہے آج، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ یعنی جہنم کی آگ سے نجات، جس کو عاصم نے بیان فرمایا، وہ شروع ہو جائے گا۔ ابھی یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں سامعین کرام، اور ان آیات کے حوالے سے بطور خاص آیت نمبر 187 سورۃ البقرہ کی جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے تشریح فرمائی ہے، ان آیات میں رمضان المبارک کی فضیلت اور بزرگی کا بیان ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ ان
ایام کی یاد دلاتا ہے جن میں قرآن کریم ایسی عظیم اور کامل کتاب نازل ہوئی تھی۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابراہیمی صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ کو نازل ہوئے، توریت 6 تاریخ کو، انجیل 13 تاریخ کو اور قرآن کریم 24 رمضان کو نازل ہوا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ گزشتہ صحائف توریت، زبور اور انجیل جن پیغمبروں پر نازل ہوئیں تو یہ سب ایک ہی دفعہ نازل ہوئی تھیں، لیکن قرآن کریم بیت العزت سے آسمانی دنیا تک تو ایک ہی مرتبہ نازل ہوا تھا، لیکن بعد ازاں وقتاً فوقتاً حسب ضرورت زمین پر نازل ہوتا رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا ہے، یعنی قرآن کریم کو، اور تجھے کیا سمجھائے کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بکثرت نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ میں۔ سلام ہے، یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ دخان کی آیات 4 اور 5 میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن کریم کو ایک بڑی مبارک رات میں اتارا ہے، ہم بہر صورت انتظار کرنے والے تھے۔ اس رات میں ہر حکمت والے معاملہ کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، لیلۃ القدر میں قرآن کریم کے نزول سے کیا مراد ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ قرآن کریم کے رات میں اترنے سے مراد ہے کہ جب اس کا نزول ہوا تو اس وقت عرب گمراہی اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وحی و الہام کا نزول دکھوں اور مصائب کے بعد ہوا کرتا ہے، جب تک کسی انسان کے دن راتیں نہیں بن جایا کرتے اور جب تک وہ بھوک اور پیاس کی سختیاں برداشت نہیں کرتا، اس وقت تک وحی و الہام کا نزول ممکن نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ دنیا کو روحانی رنگ میں فتح کرنے کے لیے کسی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پہلے کسی غار حرا کی تنہائیوں میں ڈوب جائے، تبھی اس پر کائنات کا سچا خالق اور مالک ظاہر ہوگا، اس پر وحی و الہام کا نزول ہوگا۔
واضح ہے کہ قرآن کریم ماہ رمضان میں ایک ساتھ آسمان اول پر لیلۃ القدر یعنی لیلۃ المبارک میں نازل ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا کہ قرآن کریم تو مختلف مہینوں اور برسوں میں نازل ہوتا رہا، تو پھر ماہ رمضان میں اور وہ بھی لیلۃ القدر میں اترنے سے کیا مراد ہے؟ تو پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن کریم بیت العزت سے آسمانی دنیا تک تو ایک ہی مرتبہ نازل ہو گیا تھا، لیکن بعد ازاں وقتاً فوقتاً حسب ضرورت زمین پر نازل ہوتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ آدھے رمضان تک قرآن کریم دنیا کے آسمان کی طرف اترا اور بیت العزت میں رکھا گیا، پھر حسب ضرورت واقعات اور سوالات جنم لیتے رہے، انہی مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، یعنی جیسے جیسے واقعات جیسے جیسے سوالات اٹھتے رہے آسم کے آگے، مخالفین جو منکرین تھے اس کے حوالے سے پھر آہستہ آہستہ پھر قرآن کریم پھر آگے نازل ہوتا رہا۔ نزول قرآن کے سلسلے میں کافروں کا ایک یہ بھی اعتراض تھا سامعین کرام کہ قرآن کریم ایک ساتھ ہی یعنی ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہوا تھا۔ دراصل کفار کا یہ اعتراض بھی اسی وجہ سے تھا کیونکہ انہیں شک تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن کوئی دوسرا آدمی لکھ کر دیتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے۔ تو اس سلسلے میں جو مکہ کے منکرین تھے، مشرکین تھے، وہ جانتے تھے، تو اس حوالے سے انہوں نے پھر یہ اعتراض کیا۔ وہ سمجھتے تھے یا انہیں شک تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کوئی دوسرا انسان لکھ کر دیتا ہے۔ کفار کی اسی اعتراض کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں فرماتا ہے، یہ آیات 5-6 میں اللہ فرماتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں آیات میں، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں جو اس نے گھڑ لیا ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے منکرین اور مشرکین مکہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے آگے کہ اور اس بارے میں اس کی دوسرے لوگوں نے مدد کی ہے، پس یقیناً وہ سراسر ظلم اور جھوٹ بنا لائے ہیں۔ اور انہوں نے کہا یعنی منکرین یا مشرکین جو مکہ کے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل مخالفت کرنے والے دن رات، اور انہوں نے کہا کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں یعنی قرآن کریم کے متعلق جو اس نے لکھوا لی ہیں، بس یہ صبح و شام اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام اللہ تعالیٰ کفار کے اسی اعتراض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورۃ النحل کی آیت نمبر 104 میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ
بشر لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یہ تیرے جو مخالفین ہیں مکہ کے منکرین اور مشرکین، وہ کہتے ہیں کہ اسے کسی بشر نے سکھایا ہے۔ اس کی زبان جس کی طرف یہ بات منسوخ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جواباً فرماتا ہے کہ ان کو منکرین یا مشرکین کو کہہ دے کہ اس کی زبان جس کی طرف یہ بات منسوخ کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ تم کہتے ہو، یعنی وہ تو عجمی ہے، یعنی غیر فصیح ہے، جبکہ یہ قرآن کی زبان ایک صاف اور روشن عربی زبان ہے۔ جہاں تک کفار کے اس اعتراض کا تعلق ہے سامعین کرام کہ قرآن کریم ایک دفعہ نازل کیوں ہوا، کفار کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان کی آیات 33 اور 34 میں فرماتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے کہ اس پر قرآن ایک دفعہ کیوں نہ اتارا گیا، اسی طرح اتارا جانا تھا تاکہ ہم اس کے ذریعے تیرے دل کو ثبات عطا کریں، اور اسی طرح ہم نے اسے بہت مستحکم اور سلیس بنایا ہے، اور وہ تیرے سامنے کوئی حجت نہیں لاتے مگر ہم اسے رد کرنے کے لیے تیرے پاس حق لے آتے ہیں اور اس کی بہترین تفسیر بھی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے کہ میں شروع میں پڑھا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اور اس میں ہدایت کے لیے کھلے کھلے نشانات اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے امور ہیں۔ ان الفاظ کے ایک تو یہ معنی ہے سامعین کرام کہ ماہ رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا۔ ثانیاً اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ رمضان کے روزوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں، اور جس حکم کے بارے میں وحی نازل ہو چکی ہو تو اس حکم کی اہمیت کا ہم اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا اہم حکم ہوگا۔ اسی طرح ثالثاً اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ماہ رمضان میں پورا قرآن کریم نازل ہوا تھا، جیسے احادیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا
یہ زرقانی شرح مواہب جلد 8 صفحات 250 یہاں پر یہ عبارت ہے، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں عربی کا میں. یعنی جبرائیل ہر سال رمضان کے مہینہ میں تمام قرآن کریم کا میرے ساتھ ایک دفعہ دور کیا کرتے تھے، مگر اس سال انہوں نے 2 دفعہ دور کیا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب میری وفات کا وقت قریب ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا کرتے تھے اور جتنا قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا ہر سال اس کی دعائی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی شان میں فرماتا ہے کہ اس کی یعنی 3 صفات ہیں، یعنی ہدن للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. دوسرا اس میں بینات یعنی نشانات ہیں جو لوگوں کی ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں. یہ الہامی کلام حق و باطل، حلال و حرام کا فرق ظاہر کرنے والا ہے. اسی طرح یہ ہدایت و گمراہی اور رشد و برائی میں تفریق کرنے والا بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسے صرف رمضان نہ کہو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بلکہ شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ کہا کرو. یہ بھی واضح رہے کہ رمضان اسلامی نام ہے. زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو ناطق کہا کرتے تھے. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور نیتی کے ساتھ رکھے اس کے سبب اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان وحی ہے جو پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. تو اس حوالے سے سامعین کرام آپ کو میں بخاری کتاب کیفا کانا بداء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں آپ لوگوں کو روایت پڑھ کر سنا دیتا ہوں. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے. جماعت احمدیہ قادیان کی جو کتاب ہے احادیث کی حدیقت الصالحین، اس میں اس حدیث کا نمبر ہے 8 اور صفحات ہیں 30 تا 33. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچی خوابیں آنے لگی. جو خوابیں آتی وہ نمود صبح کی طرح روشن اور صحیح نکلتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند تھی اور غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے. آپ کچھ سامان اپنے ہمراہ لے جاتے، جب ختم ہو جاتا تو دوبارہ گھر آ کر کھانے پینے کا سامان لے جاتے. اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سختی سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. تیسری دفعہ فرشتے نے پھر دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا. پڑھو در حالے کہ تیرا رب عزت والا اور کرم والا ہے. اس کے بعد
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لرز رہا تھا. اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہا مجھے کمبل اوڑھا دو. چنانچہ انہوں نے کمبل اوڑھا دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گھبراہٹ جاتی رہی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا واقعہ بتایا اور اس خیال کا اظہار کیا کہ میں اپنے متعلق ڈرتا ہوں کہ میں یہ اہم کام کر بھی سکوں گا یا نہیں. اس پر حضرت خدیجہ نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کو اٹھاتے ہیں، جو خوبیاں معدوم ہو چکی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، ضروریات حقہ میں امداد کرتے ہیں. پھر خدیجہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے. عبرانی جانتے تھے اور عبرانی اناجیل لکھ پڑھ سکتے تھے جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے. بینائی بھی جاتی رہی تھی. حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے کہا اپنے بھتیجے کی بات سنو. چنانچہ ورقہ نے کہا میرے بھتیجے تم نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا. اس پر ورقہ نے کہا یہ وہی روح القدس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا. کاش جس وقت تیری قوم تجھے نکالے گی اس وقت میں مضبوط جوان ہوتا یا زندہ رہتا تو میں پوری طاقت سے آپ کی مدد کرتا. اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا جس آدمی کو بھی یہ مقام ملا جس آدمی کو بھی یہ مقام ملا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس سے ضرور دشمنی کی گئی. اگر مجھے وہ دن دیکھنا نصیب ہوا تو میں پوری مستعدی سے آپ کی مدد کروں گا. لیکن افسوس کے ورقہ اس کے بعد جلد ہی فوت ہو گیا. سامعین کرام سورۃ علق کی کل 20 آیات ہیں. بالاتفاق اس سورت کی پہلی 5 آیات سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. جیسا کہ سورۃ علق کی ان آیات میں اس طرح ذکر ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ پڑھ، یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. اس نے انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھ اور تیرا رب سب سے زیادہ معزز ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا. انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اب دیکھیں نا سامعین سے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ابتدائی آیات تھیں جو غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں. اور اس کے یعنی یہ قرآن کی جس کو ہم کہتے ہیں وہی ابتدائی وحی ہے. اس میں اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل فرمائی اس میں لکھنے پڑھنے کا ذکر ملتا ہے. اور آج ہم اپنی پوری امت مسلمانوں کو دیکھیں تو کتنی
مطلب کہ وہ جہالت کے گڑھ میں اترے ہوئے ہیں. یعنی امت محمدیہ کے جو مخالفین ہیں، جو بھی قومیں ہیں، جو دوسرے مذاہب کے پیروکار ہیں، وہ لکھنے پڑھنے میں کتنے مسلمانوں سے آج کل آگے نکل گئے ہیں. لیکن وہ امت جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی وحی نازل ہوئی تو اس کا آغاز ہی لکھنے پڑھنے کے سلسلے میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، وہی آیات نازل فرمائی تھی. لیکن افسوس امت محمدیہ کے لوگوں کا کہ انہوں نے بالکل قرآن کریم کو بھی اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. صرف نام لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں. اکثریت تو پڑھتی نہیں قرآن کو. اگر کوئی لوگ پڑھتے بھی ہیں وہ ناظروں کو سمجھ نہیں آتی کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا، اللہ کیا فرماتا ہے. تو باہر یہ دکھ والی، یہ تکلیف والی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر رحم فرمائے اور ان کو شعور دے کہ ہمارے پیارے نبی بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس میں لکھنے پڑھنے کا ہی ذکر ملتا ہے ہمیں. تو ہم لوگوں کو چاہیے تھا کہ جو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں کہ لکھنے پڑھنے میں آگے بڑھتے. لیکن بہرحال افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے علم اور لکھنے پڑھنے کو پیچھے چھوڑ دیا اور دنیا داری میں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. سامعین کرام، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسے کہ شروع میں نے تلاوت کی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے. اور یہ بھی جو آیت ہے ماہ رمضان کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی تھی عام وسلم پر، ان کے درمیان میں یہ آیت آتی ہے، یعنی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 187. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو تو انہیں بتا کہ میں یقیناً قریب ہوں. جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کے جواب دیتا ہوں. بس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکم پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اس آیت کریمہ میں یہ ثابت ہوتی ہے کہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہت قریب ہے. ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کتنا قریب ہے. اور پھر یہ بھی کہ جب بندہ درد دل سے اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اپنے کسی معاملے کے حوالے سے، کسی تکلیف کے حوالے سے، تو اللہ اس کی تکلیف دور فرما دیتا ہے، اس کی دعا سنتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں اور تمہاری تکلیف کو رفع کرتا ہوں، لیکن تم پر بھی تو یہ فرض ہے نا کہ تم میرے احکامات پر عمل کرو اور ان کو قبول کرو، ان پر عمل کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اگر ایسا کرو گے تو فائدہ تمہارا ہے اور تمہیں ہدایت مل جائے گی. نہ عمل کرو گے تو پھر یہ ہے کہ گمراہی کی پھر موت مرو گے تم لوگ. تو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں پر رحم فرمائے اور ان کو سمجھ دے اور ان کو قرآن کریم کی وحی کو تدبر سے پڑھنے کی توفیق بخشے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنے کی توفیق بخشے. اور یہ نہیں کہ جب ماہ رمضان آئے، یعنی سال میں ایک مہینہ ماہ رمضان کا ہوتا ہے، تو پھر اس مہینے میں ہی صرف قرآن پڑھا جائے، نہیں بلکہ پورا سال قرآن کریم کو تدبر سے پڑھتے رہنا چاہیے. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. یہ اتنی عظیم و شان وحی، اتنی عظیم و شان الہامی کتاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
نازل ہوئی ہے کہ اتنی اس سے بڑی دولت کوئی نہیں مسلمانوں کے پاس، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس عظیم و شان جو دولت ہے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ ان پر رحم فرمائے، میں تو یہی دعا کرتا ہوں۔ سامعین کرام، سورۃ النمل کی آیت 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ یا پھر وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین کے وارث بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے حافظ عماد الدین نے اپنی جو تفسیر ابن کثیر ہے اس میں ایک واقعہ کا ذکر فرمایا ہوا ہے اس آیت کے، یعنی سورۃ النمل آیت نمبر 63 کے حوالے سے۔ میں چاہتا ہوں کہ یعنی یہ جو آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 ابھی میں نے تلاوت کی ہے نا، اس میں یہی اللہ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو تو انہیں بتا کہ میں یقیناً قریب ہوں، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، بس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکم پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہے انسانوں کے، تو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بہرحال وہ قریب ہوتے ہوئے دور بھی بہت ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال حافظ عماد الدین نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کریمہ یعنی سورۃ النمل آیت نمبر 63 کے سلسلہ میں انہوں نے ایک واقعہ کا بیان کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ افادہ سامعین کے لیے میں اس واقعے کو بیان کر دوں یہاں پر۔ وہ اپنی تفسیر میں اس آیت کریمہ یعنی سورۃ النمل آیت نمبر 63 کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی عجیب واقعہ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک خچر پر لوگوں کو دمشق سے زیدانی لے جایا کرتا تھا اور اسی کرایہ پر میری گزر بسر تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خچر مجھ سے کرایہ پر لیا، میں نے اسے سوار کیا اور چلا۔ ایک جگہ جہاں دو راستے تھے، جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا اس راہ پر چلو۔ میں نے کہا میں اس سے واقف نہیں ہوں، سیدھی راہ یہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں پوری طرح واقف ہوں، یہ بہت نزدیک کا راستہ ہے۔ میں اس کے کہنے پر اسی راہ پر چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک لک و دک بیابان میں ہم پہنچ گئے ہیں جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ نہایت خطرناک جنگل ہے، ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں سہم گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا ذرا لگام تھام لو، مجھے یہاں اترنا ہے۔ میں نے لگام تھام لی۔ وہ اترا اور اپنا تحمل اونچا کر کے کپڑے ٹھیک کر کے چھری نکال کر مجھ پر حملہ کیا۔ میں وہاں سے سرپٹ بھاگا، لیکن اس نے میرا تعاقب کیا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں اسے قسمیں دینے لگا، لیکن اس نے خیال بھی نہ کیا۔ میں نے کہا اچھا یہ خچر
اور کل سامان جو میرے پاس ہے تو لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ تو میرا ہو ہی چکا، لیکن میں تو تجھے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں نے اسے اللہ کا خوف دلایا، آخرت کے عذابوں کا ذکر کیا، لیکن اس چیز نے بھی اس پر کوئی اثر نہ کیا اور وہ میرے قتل پر تلا رہا۔ اب میں مایوس ہو گیا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس سے بے منت التجا کی کہ تم مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ اس نے کہا اچھا جلدی پڑھ لے۔ میں نے نماز شروع کی، لیکن اللہ کی قسم میری زبان سے قرآن کا ایک حرف نہیں نکلتا تھا۔ یوں ہی ہاتھ باندھے دہشت زدہ کھڑا ہوا تھا اور وہ جلدی مچا رہا تھا۔ اسی وقت اتفاق سے یہ آیت میری زبان پر آ گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یعنی اللہ ہی ہے جو بے قرار کی بے قراری کے وقت کی دعا کو سنتا اور قبول فرماتا ہے اور بے بسی بے کسی کو سختی اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ بس اس آیت کا زبان سے جاری ہونا تھا جو میں نے دیکھا کہ بیچوں بیچ جنگل میں سے ایک گھوڑ سوار تیزی سے اپنا گھوڑا بھگائے نیزہ تانے ہماری طرف چلا آ رہا ہے، اور بغیر کچھ کہے اس ڈاکو کے پیٹ میں اس نے اپنا نیزہ گھونپ دیا جو اس کے جگر کے آر پار ہو گیا۔ وہ اسی وقت بے جان ہو کر گر پڑا۔ سوار نے باغ موڑی اور جانا چاہا، لیکن میں اس کے قدموں سے لپٹ گیا اور بے التجا کہنے لگا اللہ کے لیے یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں، بے کسوں اور بے بسوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور مصیبت و آفت کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے اپنا خچر اور مال لے کر صحیح و سالم واپس لوٹا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو فرمانا ہے کہ اے میرے بندو میں تمہارے بہت قریب ہوں، یعنی اتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اسی لمحے وہ اتنا دور بھی ہے ہمارے سے کہ ہم اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ تو باہر میں سامعین سے یہی کہتا ہوں کہ خاکسار اس حوالے سے صاحب تجربہ بھی ہے، اور جو میرے سامعین ہیں جنہوں نے میری کتاب علامہ مسیح الزما پڑھی ہوگی اس کے مقدمہ میں میری ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ ایک وقت مجھ پر بھی ایسا آیا تھا، اضطراب کی حالت مجھ پر بھی آ گئی، اور اس اضطراب اور پریشانی میں نے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کی اور اللہ نے دعائیں پھر قبول فرمائی اور ایک سلسلہ پھر شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ کے انکشافات کا۔ سامعین کرام، میں اب آخر میں خطبہ ختم کرنے سے پہلے امام مہدی بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب کا ایک اقتباس پڑھ کر سامعین کو سنانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس سے سامعین کو فائدہ ہو۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب اخبار البدر جلد 1 نمبر 11 مرخہ 9/1903 صفحہ 86 پر فرماتے ہیں دعا میں ایک موت ہے اور اس کا بڑا اثر یہی ہوتا ہے کہ انسان ایک طرح سے مر جاتا ہے۔ مثلا ایک انسان ایک قطرہ پانی کا پی کر اگر دعویٰ کرے کہ میری پیاس بجھ گئی یا اس سے بڑی پیاس تھی تو وہ جھوٹا ہے۔ ہاں، اگر پیالہ بھر کر پیوے تو اس کی بات کی تصدیق ہوگی۔ پوری سوزش اور گدازش کے ساتھ جب ایک رنگ میں دعا کی جاتی ہے حتیٰ کہ روح گداز ہو کر آستانہ الہی پر گر پڑتی ہے، اور اسی کا نام دعا ہے۔ اور الہی سنت یہی ہے کہ جب ایسی دعا ہوتی ہے تو خداوند تعالیٰ یا تو اسے قبول کرتا ہے اور یا جواب دیتا ہے، بات کر کے بتلا دیتا ہے۔ مکالمات الہیہ میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی زبان پر کلام جاری کر رہا ہے، اور وہ ایسی طاقت اور شدت سے ہوتی ہے جیسے ایک فولادی میخ
دھنستی جاتی ہے، ایسی لطافت ہوتی ہے کہ گویا خدا کا کلام ہے۔ سامعین کرام، اسی پر میں اپنا آج کا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتوں سے فیض یاب کرے، اور ہم سب کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان میں بطور خاص صدقہ خیرات کرنے کی بھی توفیق بخشے، غریبوں اور مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، جس انسان کے پاس جتنی گنجائش ہو وہ ضرور اپنے غریب بہن بھائیوں اور مسافروں کو اور مسکینوں کو یاد رکھے اور اس کو نہ بھولے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ماہ رمضان میں صرف آپ لوگ صدقہ خیرات کیا کریں، بلکہ سارا سال جیسے جیسے آپ کو موقع ملے آپ غریبوں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی مدد کیا کریں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہوا ہے۔ ان کو چاہیے یہی کام کریں کہ یہ مال و دولت یہاں اسی دنیا کا ہے، کوڑا کرکٹ ہے، یہیں پر رہ جائے گا، ہمارے ساتھ ہمارے نیک اعمال جائیں گے جو کہ ہماری بخشش اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملنے کا موجب بنے گے۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔